السلام علیکم سیکنڈ ایئر آپ لوگ چیپٹر 2 زر اس کی ریویژن کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ کو میں نے کام دیا تھا وہ قدر زر میں سے تھا۔ قدر زر، قدر کا مفہوم، زر کا مفہوم، اور آپ کو میں نے زر کی قدر میں تبدیلی کے عوامل پوچھے تھے۔ تقریباً ٹھیک لکھے ہوئے ہیں۔ جویریہ بہت دنوں سے غائب ہے اور ملائکہ بھی۔ ان کا پتہ کریں کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ تھوڑی تصویریں کلیئر کر کے بھیجا کریں۔ یہ آپ کا ٹاپک ہے قدر کا مفہوم۔ یہ میں ایک دفعہ آپ کو وہ جو شروع میں لیکچر دیا تھا، کیونکہ وہ لیکچرز بہت ڈیٹیل میں تھے، اس کا ریویو دکھا رہی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو ضرور ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، پرانے لیکچر نہیں پاس تو اس کو سامنے رکھیں۔ قدر کا مفہوم کلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ سارا قدر کا قیمتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ آپ کے پاس قیمت اور قدر کا تعلق ہے۔ پھر زر کی مقدار کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک مساوات بن جاتی ہے۔ کوانٹٹی انکریز ہوگی تو قیمتیں بھی انکریز ہوتی ہیں، تو ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ کوانٹٹی کم ہوتی ہے، قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، تو ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ دیا تھا ارونگ فشر اور ٹازگ نے۔ ان کی جو مساوات تھی وہ یہ تھی آپ کے پاس قدر زر کی، جو آپ نے تفصیل یہ اس دن بھی کرا دی ہے میں نے آپ کو۔ آج پھر آپ کو تھوڑا سا آؤٹ لائن بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مفروضات اس کے کیا تھے کہ ٹی، وی، ایم اور پی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زر کی طلب اور رصد کا نظریہ بالکل سمپل، آپ نے رصد بھی پڑھا ہے، طلب بھی پڑھا ہے، تو دونوں یہ لارڈ کینز نے کہا تھا کہ الگ سے نظریے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح عام چیزوں کی زر کی رصد اور طلب ہوتی ہے، اسی طرح سے عام چیزوں کی طلب اور رصد ہوتی ہے اور قیمتیں طے ہوتی ہیں، اسی طرح سے زر کی رصد اور طلب بھی ہے، اور اس کی بھی قیمت یعنی شرح سود کا تعین ہوگا۔ اس کو عام طور پہ سیال پذیری کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تھا آپ کے پاس، یہ آپ کی بک پہ یہ ٹھیک ہے۔ زر کی طلب کا نقدی کی شکل میں، یہ محرکات آپ نے تفصیل سے پڑھے ہیں زر میں کہ زر کیوں طلب کیا جاتا ہے، وہ بھی لارڈ کینز کیا تھا، طلب اسی نے بتایا تھا، تو اسی کے مطابق اس کا نظریہ بھی ہے۔ یہ سوال آپ کو میں نے دیا تھا جو سب نے پڑھا اور جس کے مطابق جواب بھی دیے۔ سیال پذیری کا مطلب ہوتا ہے روپے کو نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھنا۔ یہ آپ کا تھا قیمتیں اور زر کی مقدار، یہ اصل میں مساوات ہے۔ قیمت ایم زر کی مقدار، وی گردش ہے، گردش کا مطلب ہوتا ہے اشیاء و خدمات کا لین دین کرنا، ٹرانزیکشن ہے۔ ٹی گردش کا مطلب بھی وہی تقریباً ہو گیا، اور ٹرانزیکشن بھی اشیاء و خدمات کی مقدار کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کے پاس، اور یہ تبدیلی کے اثرات آپ نے پڑھ لیے تھے۔ اب آپ کے پاس ایک تھوڑا سا اس کا پارٹ رہ جاتا ہے۔ کون سے ایسے شعبے ہیں، کون لوگ ہیں جن پر زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ زر کی قدر میں تبدیلی مینلی سب سے بڑا محرک کون سا ہے؟ زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کاشتکار سب سے پہلے دیا ہے، کیونکہ زرعی ملک ہے، اس لحاظ سے انہوں نے سب سے پہلے کاشتکار کو بیان کیا ہے۔ تو زرعی اجناس پیدا کرتا ہے، اور اس نے ایک سال میں اشیاء کو بیچ کے، یہ کوئی کارخانہ نہیں ہے جہاں پہ یہ مشینیں لگا کر چیزیں بناتا ہے، بلکہ اس نے کھیتوں سے پیداوار حاصل کرنی ہے۔ جب اس کی پیدا کردہ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور اس کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا، اور اگلے سال دوبارہ سے فصلیں کاشت کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہوں گے۔ تو اس لیے اس کو بڑھتی ہوئی قیمتیں پسند ہیں۔ زر کی قدر جب کم ہو رہی ہے تو وہ کاشتکار کے لیے بہتر رہتی ہے۔ تاجر اور صنعت کار کا بھی بالکل یہی صورتحال ہے، یہ بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن مزدور جو ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کو بڑھی ہوئی قیمتیں جو ہیں، قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح سے جب انہوں نے اجرتوں میں تعین ان کا ہوا تھا اور اجرتوں کا معاہدے ہوئے تھے، تو اس ٹائم پہ قیمتیں کم تھیں، تو انہوں نے جیسے فرض کیا اس وقت وہ 100 روپیہ لینے پہ تیار تھے، لیکن آج قیمتیں زیادہ ہو گئیں تو وہ 100 روپیہ ان کے لیے اہم نہیں ہوگا، ان کے لیے کم پڑ جائے گا۔ مزدور کو کم قیمتیں پسند ہیں،
آپ یوں کہہ سکتی ہیں مزدور ایک صارف بھی ہے. صارفین وہ لوگ جو کہ اشیاء خرید کر استعمال کرتے ہیں، ان کو قدر میں اضافہ چاہیے، ان کو قیمتوں میں کمی چاہیے. وہ کون کون لوگ ہیں؟ مزدور ہیں، مقررہ آمدنی والے لوگ ہیں، صارفین ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، قرض لینے والے ہیں. تو یہ لوگ کم قیمتیں پسند کرتے ہیں، لیکن جہاں تک پروڈکشن کا تعلق ہے، جہاں اشیاء بنتی ہیں، جہاں منافع کا عنصر سامنے آ جاتا ہے، وہاں پر بڑھتی ہوئی قیمتیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا یہ چیپٹر تقریباً جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. آخر میں آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ تبدیلی کا کون سا رخ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ یوں کر لیں کہ یہی اصل میں یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ سب نے وائس میسیج سے کریں یا لکھ کے بتائیں. یہ بتانا ہے کہ معاشرے کے لیے بڑھتی ہوئی قیمتیں زیادہ فائدہ مند ہیں. معاشرے میں صرف آپ نے ایک بندے کو نہیں لینا، آپ نے دونوں پہلو سامنے رکھنے ہیں. معاشرہ عام طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، آجر اور صارفین. یہ بھی آپ کے یہ تاجر، صنعت کار، قرض دینے والے، پیدائشی اشیاء اور تقسیم دولت، یہ سب آجر ہیں اور باقی لوگ صارفین میں شمار ہیں. تو اس کے مطابق جواب آئے گا کہ کون سا رخ جو ہے وہ معاشرے کے لیے، اوورآل اکانومی کے لیے کیا موزوں رہتا ہے اور کیا جو ہے وہ آپ کے معاشرے کو نقصان دے سکتا ہے. پھر آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیوز لازمی پڑھ لیں تاکہ ایک دفعہ پھر سے سمجھ آ جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، سوال سارے چیک کر لیں کہ کوئی سوال اس کا غلط تو نہیں ہے. وہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے. شارٹ کویسچنز اس کے شارٹ کویسچن میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ بک کو بھی لازمی پڑھا کریں. پیپر بے شک آپ کا یہیں سے بنتا ہے، لیکن بہت سارے سوال ایسے بھی ہیں جو یہاں پر نہیں لکھے ہوئے ہوتے، وہ پھر آپ کو پیچھے سے یعنی چیپٹر میں سے دے دیے جاتے ہیں. سو چیپٹر کو لازمی پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو یہاں پر شارٹ کویسچنز میں نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے سوال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں، چیپٹر کو ریوائز کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ جتنے پوائنٹس آتے ہیں ان سب کے سوال بناتی رہیں اور پھر ان کو پیچھے بنے ہوئے سوالوں کے ساتھ کمپیئر کر لیں. یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہوا. کس طرح سے سوال ہوتے ہیں؟ زر کیا ہے؟ براہ راست تبادلہ سے کیا مراد ہے؟ بارٹر سسٹم لفظ بدل کے سوال آئے گا. براہ راست تبادلہ سے کیا مراد ہے یا بارٹر سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ بارٹر سسٹم کی مشکلات بیان کریں. یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ذخیرہ قدر کسے کہتے ہیں؟ نقل پذیری کا کیا مطلب ہے؟ زر کے ارتقاء کی منازل لکھیں. تو یہ منازل ہیں آپ کے پاس، اور ان منازل میں سے کوئی ایک کاغذی زر پر سوال آ سکتا ہے آپ کو. زر کا مفہوم کسی ایک ایکسپرٹ کی رائے بھی پوچھی جا سکتی ہے اور ایک جنرل سوال بھی ہو سکتا ہے کہ زر کا مفہوم بیان کریں. پروفیسر فشر کا نام بہت زیادہ اور کراؤتھر کا آتا ہے، سو آپ نے ان کو ایگزیکٹ ورڈز میں یاد کرنا ہوگا. پھر یہ آ جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ زر بننے کے لیے ضروری ہیں، باتیں ہیں. تو یہ دو باتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر آگے ان دو باتوں کی تفصیل ہے. زر کے فرائض. زر کے فرائض میں سے جنرل سوال زر کے فرائض لکھیں یا پھر اعلی مبادلہ کے طور پر زر کیا کرتا ہے. ذخیرہ قدر کے طور پر زر کی اہمیت بیان کریں. مشترک معیار قدر کا کیا مطلب ہے؟ تو ان سب کے آپ نے سوال بناتی جائیں، لکھتی جائیں اور پھر پیچھے دیکھیں کہ ان میں سے کون سا سوال آپ کے پاس نہیں بنا ہوا. زر کے فرائض سے متعلق ایک معیشت دان نے کس طرح سے ایک یہ جو ورڈ سی شعر سا بنا کے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا الگ سے سوال آ سکتا ہے. عمدہ زر کے اوصاف لکھیں. یہ اوصاف میں سے فار ایگزامپل تشکیل پذیری کسے کہتے ہیں؟ انتقال پذیری کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے کہ پیچھے سوال موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بغیر آپ کی ریویژن مکمل نہیں ہوگی اور پیپر بناتے ہوئے پیچھے والے ہی سوالوں پہ اکتفا نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور یہ چیپٹر 2 ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کا چیپٹر آئے گا بینک، زر کے بعد ہم پڑھیں گے بینک۔